کبھی زمانہ قدیم میں یمن کے ایک بڑے شہر صنعاء میں ایک مشہور تاجر رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن بن سلیم تھا۔ وہ خوش اخلاق، نرم گفتار اور ایماندار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی دکان پر شہر کے بڑے بڑے سردار اور دور دراز کے لوگ خریداری کے لیے آتے۔ اس کے پاس خوشبوئیں، کپڑے، زیورات اور قیمتی عطر وغیرہ ہوتے۔ عبد الرحمن ہمیشہ کہتا، ایماندار تجارت سب سے بڑی عبادت ہے، مگر شہر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی کامیابی سے جلتے تھے۔ ان میں ایک تاجر صفوان بن حارث بھی تھا۔ وہ حاسد، چالاک اور دھوکے باز آدمی تھا۔ اس کی دکان عبد الرحمن کے سامنے تھی، لیکن گاہک اکثر عبد الرحمن کے پاس ہی چلے جاتے کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن صفوان نے اپنے دوستوں سے کہا، اگر عبد الرحمن اسی طرح کامیاب ہوتا رہا تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے، کیوں نہ اس کی شہرت کو مٹی میں ملا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ اگلی صبح صفوان نے ایک قیمتی یاقوت کا ہار چوری کروا کر عبد الرحمن کی دکان کے سامنے گرا دیا اور پھر کچھ دیر بعد بازار میں شور مچایا، میرا ہار چوری ہو گیا، ضرور کسی نے عبد الرحمن کی دکان کے پاس سے اٹھایا ہے۔ بازار میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سپاہی آئے، تلاشی ہوئی، اور وہ ہار واقعی عبد الرحمن کی دکان کے سامنے ملا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس ہار کا کچھ علم نہیں۔ لیکن صفوان نے کہا، جھوٹے تاجر، تیری دیانت داری کا پردہ اب فاش ہو گیا۔ سپاہی عبد الرحمن کو قاضی کے دربار میں لے گئے۔ قاضی ایک منصف مزاج شخص تھا جس کا نام قاضی ایاز تھا۔ اس نے دونوں فریقین کو سنا اور پھر کہا، عبد الرحمن، تم پر الزام سنگین ہے، اگر تم بے قصور ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ عبد الرحمن نے سر جھکا لیا اور کہا، میرے پاس گواہ نہیں، مگر میرا دل اور میرا رب جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اگر میرا جرم ثابت ہو جائے تو مجھے سزا دیجیے، لیکن اگر میں سچا ہوں تو ظالم خود اللہ کے قہر سے نہ بچ سکے گا۔ قاضی نے ایک دن کی مہلت دی اور تحقیق کا حکم دیا۔ اگلے دن اچانک شہر کے ایک مزدور نے اطلاع دی کہ اس نے صفوان کے نوکر کو وہ ہار دکان کے پاس گراتے دیکھا تھا۔ جب قاضی نے نوکر کو پکڑا تو اس نے سچ بول دیا، میرے آقا صفوان نے مجھے حکم دیا تھا کہ وہ ہار عبد الرحمن کی دکان کے سامنے ڈال دوں تاکہ لوگ اسے چور سمجھیں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے صفوان کی طرف دیکھا اور کہا، صفوان بن حارث، تم نے ایک بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر نہ صرف ایک دیانت دار انسان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی بلکہ شہر کی تجارت کو بھی بدنام کیا۔ صفوان کو سزا ملی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور ساری جائیداد ضبط کر لی گئی۔ جب عبد الرحمن رہا ہوا تو لوگ اس کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ سب اس سے معافی مانگنے لگے، مگر عبد الرحمن نے کہا، میں نے سب کو معاف کیا، کیونکہ اگر میں بھی ان جیسا بدلہ لیتا تو فرق کیا رہ جاتا۔ اللہ نے میرا انصاف کر دیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عبد الرحمن کی شہرت اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ دور دور سے اس کی دیانت داری کی مثالیں دینے لگے۔ ایک دن قاضی ایاز نے عبد الرحمن سے پوچھا، اے عبد الرحمن، تم نے اس قدر ظلم سہنے کے بعد صفوان کو کیوں معاف کیا؟ عبد الرحمن مسکرایا اور بولا، قاضی صاحب، جس دن میں نے قید خانے میں رات گزاری میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو مجھے عزت دے اور میرے دشمن کو ہدایت دے۔ میں بدلہ لے کر اپنے دل کو کالا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند سال بعد صفوان جیل سے رہا ہوا۔ وہ بیمار اور کمزور ہو چکا تھا۔ جب وہ بازار سے گزرا تو کسی نے پانی بھی نہ پوچھا، مگر عبد الرحمن نے اسے اپنے گھر بلایا، کھانا کھلایا اور کہا، صفوان، دنیا کے دھوکے چھوڑ دو، تجارت دل کی صفائی سے ہوتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ صفوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے تیری عزت لوٹنے کی کوشش کی، مگر تو نے میرا دل جیت لیا۔
تو سچا بندہ ہے عبد الرحمن۔ اس دن کے بعد صفوان نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ عبد الرحمن کا شاگرد بن گیا اور دونوں نے مل کر ایک بڑی کاروان تجارت قائم کی۔ عبد الرحمن کی نرمی اور سچائی نے نہ صرف ایک دشمن کو دوست بنایا بلکہ پورے شہر کو یہ سبق دیا کہ سچائی کبھی نہیں مرتی اور جھوٹ کبھی چھپ نہیں سکتا۔